تھی یہ چینل تو آپ سجا رکھا ہے جی برآمد نہیں ہوگی ان سے بتا دیے ابھی فون کر رہے تھے تو اگر دکھانا چاہیں وہی دکھا دیں ٹھیک ہے. اس کو نیچے رکھ دی. اللہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات یہ 5ویں تقریر ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. 5 لوگوں میں جب مجلس ہونا ہے تو بھی زیادہ جو ہے وہ مائک لگوا کے کریں کیا جب آواز یوں ہی پہنچ سکتی ہے. قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ مومنین ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں نماز کو قائم کر کے زکوٰۃ عطا کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو عہدہ ولایت ہے میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ولایت کا عہدہ من جانب اللہ عطا ہوتا ہے. اور جب اللہ کوئی عہدہ عطا کرتا ہے، جب انسان کسی کو بناتا ہے، کوئی عہدہ عطا کرتا ہے، اعلان کبھی بندوں سے نہیں کرواتا، اعلان بھی خود ہی کرتا ہے. اور اس کے بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں یہ ان کی کچھ پہچان ہیں، صفتیں ہیں. ضروری نہیں ہے. دیکھیے 25 یا 26 انبیاء کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں. 25 یا 26 اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000. تو 25 اور 26 کے نام کا ذکر ہوا. کچھ کے نام روایتوں میں ملتے ہیں، کچھ کے نام بھی نہیں ملتے. اور پھر لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب فلاں نبی ہوں اور ان کی باتیں ملائیے تو ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں. قیاس ویاس کا کوئی وہ ہوتا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے. علامتیں ہیں. بھائی دیکھیے جو اللہ نے علامت بیان، بچہ جب دریا میں بہتا ہوا آیا تھا اور فرعون نے جب مطلق حکم صادر فرما دیا تھا، حکم فرعون نے یہ دے دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو. اب جب فرعون تھا تو پھر فرعون تھا. فرعونیت تو اسی لیے مشہور ہے کہ صاحب ذرا سا انسان خراب لہجے میں کسی سے بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو فرعون ہوئے جا رہے ہیں. یہ اصطلاح بن گئی ہے کہ اب صاحب یہ کیا کون سی یزیدیت آپ کے لہجے میں آ گئی ہے. ذرا سا پانی نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو کربلا بنا لیے. تو استعارے مشہور ہونے لگتے ہیں. وہ ایک بچہ جو بہتا ہوا آیا تو فرعون نے جب قریب جانا چاہا، وہ واقعہ پورا میں پڑھنا نہیں چاہتا، بس مختصر کر کے عرض کروں کہ جب اس کو یہ دل میں شک اس کے بیٹھ گیا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، میں نے تو منع کیا تھا کہ کوئی پیدا نہ ہو، یہ کہاں سے دنیا میں آ گیا. تو فرعون چاہتا ہے کہ وہ آنے والا نہ آئے. تو ہر وہ انسان کے جو آنے والے کا منکر نظر آئے سمجھ لیجئے کہ مزاجن فرعون ہے. تو سمجھ لیے کہ وہ مزاجن فرعون ہے. اب جب سامنے لایا گیا تو اس نے کہا کہ ایک انگارہ لے آؤ اور ایک جوہر لے آؤ. اگر یہ بڑھا دے ہاتھ انگارے کی طرف تب تو یہ سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ
خطا اگر کرے، اگر دھوکہ کھا جائے جوہر میں اور انگارے میں، تو خطا اگر کر جائے تو پھر یہ ہم اگر نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور بات ہے کہ فرعون ہے، اب قرآن نے ایک حکم دیا، تو قرآن نے حکم کیا دیا کہ وہ حرمنا مراضعہ، ہم نے موسیٰ پر، اب دیکھیے جناب موسیٰ اکیلے ہیں وہاں، ننھا سا بچہ، کہتے ہیں کہ رسول سے مراد یہ کہ رسول وہ جبریل کو دیکھ کر اور پٹخا، یہ امت مسلمہ نے ماشاءاللہ یہ جو سلمان رشدی نے سیٹنک ورسز لکھی تھی جن کے خلاف بڑے بڑے فتوے آئے تھے، یہ شیطانی آیات اس نے کہیں اور سے نہیں لکھی تھی، ایسی ایسی روایتیں لکھی ہیں کہ جو اگر بیان کرنے لگتا ہے تو منہ چھپانے کا دل چاہتا ہے۔ بھائی ظلم کا ماضی ہے اگر آپ کا، 900 سال اسی ہندوستان میں امت مسلمہ نے حکومت کی ہے، 900 سال اسلام کا نام نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں کیوں نام نہیں رہا؟ کہاں بھی گئے سمجھے کہ اگر ہم نے گردن پہ تلوار رکھ دی اور سینے پہ رکھ دیا تو اسلام پھیل گیا۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا، رسول کے اخلاق سے پھیلتا ہے۔ رسول فقط زبان سے بول رہے تھے، کفار قریش نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، اگر یہ یہاں رہے تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو انداز گفتگو ہے رسول کا، یہ ساری کائنات جائے گی۔ اب رسول مکے واپس پلٹے، اور جب واپس مکے پلٹے، دیکھیے آپ مسلمانوں کا انداز دیکھیے، رسول کا انداز دیکھیے، یہی تو ولایت میں اور ملوکیت میں فرق ہوتا ہے۔ رسول کا انداز کیا ہے؟ توہا شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو سفید پرچم ہاتھ میں، یعنی شہر کو فتح کیا ہے، اور جب داخل ہوئے تو ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار، بدلے لینے نہیں، توہا پرچم ہاتھ میں ہے، ایک توہا پرچم ہے اور ایک ہاتھ میں سفید پرچم ہے، بدلہ لے رہے ہیں۔ تو جنگ احد میں رسول کے چچا تھے، وہ ہند جگر ابو سفیان کی رسول کے چچا کا جگر، یہ ایک کہنا تو نہیں چاہ رہا ہوں لیکن وہ بات آ جاتی ہے کبھی کبھی اس اینگل سے کہ وہ بالکل سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ اب رسول کا سلوک کیا ہے؟ دیکھیے جناب ختیجہ کے ٹکڑوں پہ چلنے والے لوگ، بالکل صاف صاف سنیے، ٹکڑوں پہ جو پلے تھے، جناب ختیجہ کے جو والد محترم تھے جن کا نام تھا خویلد، وہ عرب کے مالدار ترین انسان تھے، ان کی دولت میراث میں اکلوتی بیٹی کو ملی۔ اکلوتی بیٹی کون؟ جناب ختیجہ۔ اکلوتی بیٹی وہ بھی اپنے باپ کی، سیدہ اکلوتی بیٹی اپنے باپ کی۔ دیکھیے
غور فرما رہے ہیں آپ؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کہ جس کو ہم دنیا میں بھیجیں گے چاہے ماں کی آغوش میں ہو مگر جاہل نہیں ہوگا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ وہ بیٹیوں سے مسئلے پوچھتا ہو. وہ طبقہ اور ہوتا ہے. کہا جانتے ہو کہ یہ جو پانی کا چشمہ کھدا ہے یہ کون سا چشمہ ہے؟ کہا یہ بیر جناب مریم ہے. جناب مریم کے چشمے کا پانی ہے، جناب مریم کا کنواں ہے. تو علی اس امام کا نام ہے، اس ولی کا نام ہے کہ جس کے سامنے کائنات ایسی ہے جیسے زمانے کے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں ہو. علی کسی چیز سے یہ نہیں ہے کہ ناواقف ہیں. اگر ولایت کا اعلان آج ہو رہا ہے نا تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علی ولی آج بنے. بھائی خفا ہو گئے تھے رسول سے لوگ. غدیر کا واقعہ آپ کے سامنے، اتنا خفا ہو گئے اور اتنا ناراض ہو گئے کہ نماز بھی نہیں پڑھی رسول کے پیچھے. غصہ ہے تو ہوا کرے. اب میں کیا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اترادھیکار ان کی طرف آئے گا، کیونکہ ذہن میں تو یہ بیٹھا ہے نا کہ نبی کی کوئی اولاد ہے نہیں، صرف بیٹی ہے اور بیٹی کے سلسلہ آگے جاتا نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں یہی خیالوں میں بیٹھا ہے
کہ اب یہ دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ادھر ہی معاملہ آ جائے گا. بھائی ابو سفیان نے کہا ایک صاحب سے, اب ابو سفیان کا نام لینا نا تو مناسب ہے, لیکن ان صاحب کا نام لے لینا مناسب نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو سفیان کی فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ولو آپ منہ پہ ماسک لگائے ہوں, ولو کم لوگ ہوں, لیکن ذرا سا بول کے سنیے. انہیں اگر مجلس اگر آپ دیکھنے لگیں گے تو یہاں تو میرا حال ایسا ہو جائے گا کہ نہ مائک ہے اور نہ کوئی پانی پلانے والا ہے. تو ذرا سا آواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ ایک اور صلوات پڑھیں. ہاں ذرا سا میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ اب کوئی یہ تو سمجھے گا نہیں کہ پیسے دے کے بٹھایا ہے, یہ تو خدا نہ خواستہ کوئی سمجھے گا نہیں. بھائی 4-5 لوگوں کی اجازت ہے. اب آپ لوگ جو لوگ آئے ہیں, اب چاہے جتنے کیمرے کوئی لگا لے, جتنی فوٹویں کھینچ لے, اب 5 ہیں تو بھیا 5 ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 3 نہیں ہیں, بس 5 ہیں. منجتنی مجلس ہے. اب پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا, کہیں گے 5 لوگوں کی اجازت ہے. تو دل میں خیال ہے چلو اچھا ہے کہ 5 ہوتے یا 14 ہوتے یا پھر لاکھوں ہو, پھر آپ یا تو 1,24,000 ہو, تبھی تو ذکر علی میں مزہ آتا ہے. ادھر غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ تھے. اور فرما رہے ہیں آپ تو ذرا سا بول کے سنیے گا تو میں سناؤں گا ذکر علی. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. اب ہم سے ہوتی ہے ایک بہت بڑی غلطی, معاف کیجیے گا, یہ میں اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں. رسول جو ہے وہ غدیر کا اعلان کر نہیں رہے تھے معاذ اللہ. یہ مناسب نہیں ہوتا. یہ کہ ہم نے پتہ چلا کوئی ترجمہ پڑھا اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنا ہے, اور کر رہے ہیں, اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ رسول نہیں کر رہے تھے, ان نے کہا کہ نہیں کرو. ارے بھیا یہ کوئی اعلان نہیں ہے جو میں نے کسی قاری صاحب کے حوالے کیا ہے, انہوں نے نہیں کیا, میں نے کہا نہیں کرو ضرور. یہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جس کے سپرد نماز کی, روزہ کیا, حج کیا, زکوٰۃ دی, حقوق والدین, امر بالمعروف نہی عن المنکر, سب کچھ رسول نے پہنچا دیا. توجہ فرمائیے گا, سب کچھ رسول نے پہنچا دیا. اب یہ کہاں کی حماقت ہے کہ جو سب کچھ پہنچا دے وہ نہ پہنچائے جس کے صدقے میں یہ سب قبول ہونا ہے. اب پتہ نہیں ترجمہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بڑے جوش میں ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے, اس لیے کہ میں نے عربی کے بھی ترجمے دیکھے, وہاں میں یہ بات نہیں دیکھتا ہوں. یہاں جو شدت پیدا ہوتی ہے, یعنی ترجمے میں فورس پیدا کیا جا رہا ہے کہ نہیں کریے اعلان. کیا معاذ اللہ رسول اعلان ولایت علی کو روکیں گے؟ یہ تو ہم کو بتایا جا رہا ہے, ہم کو, کہ دیکھو. اور دیکھیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. دیکھو کہ جو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرتے ہیں, یعنی انبیاء یعنی مرسلین, جو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرتے ہیں وہ سوائے خدا کے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو رسول کے لیے یہ کہنا کہ نئے امتیوں سے رسول گھبرا رہے تھے, رسول نہیں گھبرا رہے تھے. یہ ہم سے کہا جا رہا ہے, یہ ہمارا امتحان ہے, رسول کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ تم جب ولایت علی کا اعلان کرنا تو استخارے نہ دیکھنا. غور فرما رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ نہیں یہ بھی تو بیٹھے ہیں, ان کو برا نہ لگ جائے. بھئی یہ کہا گیا ہے, امت سے کہا گیا ہے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. کہ جو مبلغین ولایت علی ہیں یہ نہ ڈرائیں, رسول کیوں ڈریں گے؟
بھائی رسول تو اسی لیے آئے ہیں کہ سب کچھ پہنچا دیں. رسول معاذ اللہ یہ تو ہے نہیں کہ جبرائیل نے آ کے خبر دی اور رسول نے کہا ذرا رک جاؤ میں تھوڑا استخارہ تو دیکھ لوں. بھائی جو استخارے دیکھ کے عمل کرے وہ ہو سکتا ہے ہم جیسا ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی کے نمائندے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ بھائی اللہ کی مرضی کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کو دیکھتے جاؤ اللہ کی مرضی سمجھتے جاؤ. ان کو تسبیح نکال کے استخارہ دیکھنے کی تو ضرورت ہے نہیں. اب جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہاں بڑے بڑے ایک سے ایک تھے اور لوگوں کی تیوریوں پہ بل بھی پڑے. اچھا پڑھ جائیں. ابھی کوئی اعلان نماز کا اعلان سن کے خفا ہو جائے تو رسول کے اوپر کیا ضرر آئے گا؟ کوئی برا مان جائے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ صاحب حج کر دیں چلو. اچھا برا مان جائے. بھئی اگر ایسا یہ خاندان کبھی مجموع کا محتاج رہا ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا تو کربلا کے میدان میں صرف 72 نہ ہوتے. یزید کے ساتھ تو ماشاءاللہ بھئی تخت و تاج کے ساتھ تو ہمیشہ لوگ ہو گئے. اب جو امتحان تھا امت کا، لوگوں نے کہا کہ صاحب رسول کو سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیے پالانوں کا ممبر بھی بنایا، سب کچھ رسول نے کیا. غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی ہوا. کس اہتمام سے ہوا؟ کہ گرمی اور عرب کی گرمی اور جھلسائے دے رہی ہے اور وہاں رسول کہہ رہے ہیں جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. ہو گئی بات. بہت سے لوگوں نے مصلحت کے تحت، مصلحت دیکھ کے کام، ڈپلومیسی کے تحت صاحب مبارک ہو یا علی. دل میں کچھ اور تھا کیونکہ ایک آدمی بیچارہ بڑا بے وقوف نکلا. وہ تھا تو سمجھداروں کے حلقے میں مگر خود ایکسپوز ہو گیا. وہ آگے رسول سے لڑنے لگا کہ یہ اعلان ولایت علی آپ کی طرف سے ہے یا خدا نے کروایا ہے. اب نہیں مناسب سمجھا اس نے لڑنے کا. اس کو حق ہے رسول سے لڑنے کا حق ہے. اچھا لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب انہوں نے ہندے جگر خارا کو معاف کر دیا تو ہم بھی جا کے لڑ لیں، ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ بھائی ہندے جگر خارا کو دوسرے مسئلے میں معاف کیا تھا، یہ ولایت علی کا مسئلہ ہے. مسئلے بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا. اب وہ آیا اور آگے کہنے لگا آپ نے کیا اعلان یا اللہ نے کروایا ہے؟ اور قرآن پہلے ہی کہہ چکا کہ وما ینطق عن الہوا، تو بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کی جائے اس کو یہ سنا دیتا ہے. چالاک لوگ، بے وقوف کوئی نہیں تھا، بہت چالاک. اعلان سنا ولایت علی کا اور رسول سے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ آپ کی طرف سے تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ مجھ پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے. یہ دعا مانگی کس نے؟ حافظ ابن نعمان فہری. دعا مانگی اور وہاں سے پرندہ چلا اور عذاب نازل ہوا. دیکھیے پرندے نے کنکری گرائی، پرندے نے کنکری گرائی اور کنکری کہاں گری؟ سیدھے سر پہ. خطا نہیں کی پرندے نے کنکری گراتے کہیں گرائے. بھائی ایک جہاز ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے لوگ دیکھتے ہیں دیکھیے یہ جہاز آیا، وہ جہاز ہے، وہ کیا کہنا میں یہ میزائل یہ ہے کہ فائر کیا اور لگ گیا. ترقی یافتہ زمانوں میں بھی خطا ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جس پرندے سے جہاں کنکری گروائی حکمت ہے، کنکری گرا کے بتا دیا اور صحیح جگہ پہ کنکری گرا کے بتا دیا کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ غلط نہ ہو، اللہ کا بھیجا ہوا نبی کیا غلط ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سیدھے وہ گرے اور مر گئے. یہ کس کا جنازہ ہے بھائی؟
یہ کس کا جنازہ؟ یہ حافظ ابن نعمان جو نمازیں پڑھ چکا، روزے رکھ چکا، اچھا درگزر کرنا چاہیے بھائی. ہم سے لوگ کہتے ہیں ایسی مجلسیں پڑھیے، میں دھیرے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تاکہ کیونکہ لوگ ہی کم ہیں، آواز بھی یہیں رہے، کیوں کوئی سنے. ایسی مجلسیں پڑھیے کہ سب آئیں. دست ادب جوڑ رہا ہوں میں، ذرا سا قرآن پڑھ لیجیے، ذرا سا پڑھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا پڑھیے، ذرا سا قرآن پڑھیے. ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین. اللہ کس کی ہدایت نہیں کرتا؟ فل اسٹاپ لگا دیا. ہدایت نہیں ہوگی. ان اللہ لا یہدی. اچھا اب بقراتیت بھی وہاں پہ پہنچی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کی ہدایت نہیں کرتے، وہ تبلیغی جماعت لے کے گھوم رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے ہدایت. کیا زبردستی ہے بھائی، کیوں کریں گے ہدایت؟ اللہ نے تالے لگا دیے کہ بھائی سمن بکمن عمیٌ، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. بھائی سمجھ کے انسان، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو ناسمجھ بنے، عمدن ناسمجھ بنے، اس کو کیا سمجھایا جائے؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بھائی علی مولا ہیں، اور اس کے بعد بھی ایسا بنا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مصلحت سے. کسی کو ہو سکتا ہے کہیں سے تنخواہ ملتی ہو، کہیں سے رزق آتا ہو، پیٹرول کی کمائی کھا رہا ہو، کہیں دیو بند ہو، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں. بھائی دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ مجلسیں جو ہم برپا کرتے ہیں، یا یہ جو کتابیں ہمارے مذہب میں لکھی گئی ہیں، بہت سی کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں جس پہ لکھا ہے کہ خاص برائے شیعہ، خاص کی گئی ہیں ان کتابوں کو کہ بھائی غیر شیعہ نہ لیں. کیوں کہ کوئی نکاح وکاح ٹوٹ جائے فائدہ کیا ہے؟ آپ نہ پڑھیے. تو یہ تو بات دیکھیے کھلی ہو گئی. بھائی جیسے سگریٹ تمباکو بکتی ہے تو لکھا ہوتا ہے نا کہ انجوریس ٹو ہیلتھ. اب آپ اس کے بعد بھی پئیں، اس کے بعد بھی کھائیں، تو یہ تو آپ عمدن کام کر رہے ہیں. کمپنی والے کہیں گے کہ ہم نے تو لکھ دیا، ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے. تو بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ لوگوں کو نقصان کر جاتی ہیں، تو صفحے پہ لکھ دیا کہ بھئی آپ نہ پڑھیے، پہلے ہی لکھ دیا کھلا بھئی آپ نہ پڑھیے، اب اس کے بعد بھی پڑھیے. تو بھئی ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں، یہ وضاحت کر دی جاتی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ جو ہم مجلس برپا کرتے ہیں، کوئی کرے. ایک صاحب نے میرے پاس میسج بھیجا، وہ خدا کی قسم خون جل گیا. اب انہی سب باتوں سے چڑ ہوتی ہے. کہنے لگے جلوس ہمارے پاس 8 ہیں یا 9 ہیں. اب آپ ایمان سے بتائیے، اور جو سن رہا ہے وہ خدا کی قسم ایمان سے بتائے. یہ کوئی اعتراض برائے اعتراض ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بدعقیدگی کی فیکٹری ہیں کہ جلوس ہمارے پاس 9 ہیں، ڈاکٹر کتنے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کس چیز کا تقابل کس چیز سے کرنے لگے؟ اب ہم یہ کہیں کہ صاحب بتائیے امام باڑے تو 15 ہیں، انجینئر کتنے ہیں؟ یہ کوئی تقابل ہوتا ہے؟ اور انٹلیکچوئل بننے کا اگر کسی کو شوق ہے، پڑھا لکھا بننے کا، بھائی آپ کیجئے تبلیغ، ہم روک ہی نہیں آئے. جو آئے بھائی آپ ہی کے پاس آئے. ہم تو چاہتے ہی نہیں، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نے تو اعلان کر دیا ولایت علی عنوان ہے، تو غیر ولائی آئے نا. ہمیں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرنا ہے. ہمیں نہ کسی پارٹی کی بات کرنا ہے، نہ ہمیں ایسی باتیں کرنا ہے کہ صاحب تاج محل جب بنا تھا تو یہ تھا. ہم تو علی علی کرنے والے لوگ ہیں. ہم سے آپ آل محمد کے فضائل سنیے، ان کے مصائب سن لیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اکثریت یہی سننا چاہتی ہے، ورنہ تو ہمارا بوریا بسترا بند ہو چکا ہوتا. اگر لوگ نہ سننا چاہتے ہوتے تو یہ سب باتیں کہ صاحب یہ کہ اتنے جلوس ہیں، یہ سب باتیں تب بھی تو کوئی یاد کر سکتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہے، تب بھی تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں. جب بیٹی کی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں بربنائے دکھاوا، تب کسی کو اسراف یاد نہیں آتا، تب کوئی نہیں کہتا کہ فضول خرچی ہو رہی ہے. جیسے ہی بنام حسین کچھ کیا، اب اس سے کیا فائدہ؟ اس کے فائدے آپ کو چاہیے تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے روئیے،
فائدہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا، فائدہ وہاں ملے گا۔ یہ جو فرشتے لکھ بیٹھے ہیں نا دائیں و بائیں، یہ کیوں بٹھائیں؟ ایک نیکی کا لکھ رہا ہے، ایک بدی کا لکھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے۔ واقعی لکھ رہے ہیں نا، دکھائی دے رہے ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، مگر دونوں علیہ السلام ہیں۔ ایک ریکارڈ لکھ رہا ہے اچھائیوں کا، ایک ریکارڈ لکھ رہا ہے برائیوں کا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آل محمد تو بہت بڑی بات ہے، فرشتوں کی بات کر رہا ہوں۔ جناب آدم کو سجدہ کرایا گیا ہے انہی فرشتوں سے، تمام فرشتے موجود ہیں اور آدم ان کا قبلہ بنے۔ اور قبلہ کب بنایا گیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں اپنی روح داخل کر دوں تب سجدہ کرنا۔ سجدہ پیکر کو نہیں ہوا ہے، روح کو ہوا ہے، جو اللہ کا امر ہے۔ فرشتوں کو بھی یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اچھا وہاں قیامت کے دن حساب کتاب ہونے لگا، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اور فرشتے نے ادھر جو نیکی کا لکھ رہا ہے اس نے شروع کی تعریف۔ اچھا تعریف تو کس کو نہیں پسند ہوتی ہے؟ جو یہ کہہ دے کہ صاحب ہمیں اپنی تعریف نہیں پسند ہے، سمجھ لیے اس کو سب سے زیادہ پسند۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ نہیں نہیں صاحب، جس شاعر کے سامنے بیٹھ کے آپ کہیے پھر پڑھیے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ 2-3 بار ضرور پڑھے گا۔ آپ تو ایک ہی بار کہیں گے مکرر ارشاد، وہ 2 بار پڑھ دیں گے۔ سب کو پسند ہے تعریف۔ اب ظاہر ہے کہ جب نیکی کا فرشتہ قیامت کے دن بتائے گا پروردگار اس نے مسجد بنوائی تھی، اس نے فلاں روزہ بنوایا تھا، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے حج کیے، تو آدمی خوش ہوگا۔ یہی ہوگا نا کہ ہاں صحیح فرما، بالکل 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 صحیح فرمایا، میں گیا تھا، جی جی میں نے نمازیں پڑھی۔ لیکن جب ادھر والا شروع ہوگا تو عالم کیا ہوگا؟ ارے بس، ارے یہ نہ بتاؤ، یہ تو ہونا ہی ہے بھائی، ہم سب غیر معصوم ہیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو بدی کا فرشتہ ہے، کیا کسی کی جرأت ہے قیامت کے دن جو جھٹلا دے اسے کہ پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہے کسی کی جرأت جو کہہ دے کہ پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے یہ نہیں کیا تھا؟ کسی کی جرأت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتہ ہوتا ہے معصوم۔ اب سمجھ میں آیا، جب ہم فرشتے کو نہیں جھٹلا سکتے، سوچئے وہ لوگ کتنے بےغیرت ہوں گے جنہوں نے دربار میں نبی کی بیٹی کو جھٹلا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ کتنی دلیری کی بات ہے، لیکن یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ اور یہی تو جناب سیدہ نے شکوہ کیا تھا کہ ابو الحسن جب میں گئی تو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا ہے انسان، سوچتا ہے کہ ہم نے ان کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں ہم، تو بس کسی طریقے سے ان کی اولاد کی ہم توہین کر دیں تاکہ یہ ہو۔ جناب زینب نے یزید سے کہا تھا دربار میں، یزید سے دربار میں کہا ہے جناب زینب نے کہ آزاد کر دے رسول کی اولاد۔ کیا یہ تیرا عدل ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ چاہتے رسول خدا تو کیا نہیں کر دیتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتوحہ شہر میں سفید پرچم لے کے داخل ہوئے، شہر فتح کیا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، سفید پرچم لے کے داخل ہوئے، کہا جاؤ ابو سفیان کو اور اس کی زوجہ کو جانے دو، ہم نے ان کو آزاد کیا۔ تلیخ کہلاتے ہیں، یہ طبقہ تلیخ کہلایا ہے۔ آزاد کر دے رسول کی اولاد، جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ آج تخت خلافت پہ آ کے بیٹھ گیا۔ خلافت کا تخت نہیں ہے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، آل محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اس تخت کے پاؤں۔ آج تو ہم سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے؟ ہم کون ہیں اور تو کون ہے؟ کربلا کی لڑائی کی اصل بنیاد ایک طرف علی ہیں اور ایک طرف وہی خاندان ہے۔ کیا کہا تھا یزید نے کہ آج وہ بدر والے ہوتے
تو دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے انتقام لیا ہے. دیکھیں بدر کی لڑائی اسلام و کفر کی پہلی لڑائی ہے، مگر اس کو بھی اپنے خاندان والوں کا اتنا صدمہ تھا کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں یزید خود کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حسین نماز کو قائم کر رہے تھے اس لیے میں نے حسین کو قتل کیا ہے. وہاں تو عالم یہ ہے کہ جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا یزید کے دربار میں تو اس نے مؤذنوں کو حکم دیا، 7 مؤذن بیک وقت اذان دینے لگے. آج بھی مسجد بنی امیہ کبیر دمشق میں 7 مؤذن ایک ساتھ اذان دیتے ہیں، وہ روایت آج بھی باقی ہے. اور امام زین العابدین جب کہا گیا لا الہ الا اللہ خاموش ہو گئے. جیسے ہی کہا گیا محمد رسول اللہ، کہا مؤذنوں کو روک دیا، مؤذنوں کو روک دیا کہ رک جاؤ. اور ایک مرتبہ یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے یزید یہ بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ مجمع محو حیرت ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہی عدل ہے کہ جس کے جد کا نام اذانوں میں آئے اس کی اولادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس کے گھر کی ماں بہنوں کو دیار بدیار پھرایا جائے؟ کب کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ کیا جواب آیا تھا؟ آپ کے بابا کی دشمنی. 3 بیٹے خدا نے عطا کیے. امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا، میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا. میری گزارش ہے کہ یہ لوگ جو یہاں مجلس کو نشر کر رہے ہیں یہ لوگوں کو تابوت کی زیارت بھی کروا دیں. آج محرم کی 5ویں تاریخ ہو گئی، یعنی آدھا عشرہ اسی انداز میں گزر گیا کہ بس ہم ہی چند لوگ ہیں اور یہی ذریعہ اعلام ہے کہ جس کے ذریعے لوگ بیٹھ کے گھروں میں مجلسیں سنے لے رہے ہیں. بہرحال مجبوری کا عالم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر کہوں کہ جو وارث غم تھے ان کو رونے کی بھی اجازت نہیں تھی. کہ جو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر روتے ہیں یہ اپنے آپ ہم گویا ایک امتحان دے رہے ہیں کہ مجموع میں آ کے رونا اور ہوتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے رونا، گریہ و ماتم کرنا. اللہ اکبر مظلومی حسین. جب جنازوں پہ جنازے اٹھا چکے حسین تو ایک مرتبہ ایک بلندی پہ آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ آ کے کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ خیموں سے شور بلند ہوا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے در خیمہ پہ آئے اور کہنے لگے ابھی تو میں زندہ ہوں، بھلا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا. فرمایا لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو. یہ وہ ننھا مجاہد ہے جس کی عمر کربلا کے سفر میں گزری. 6 مہینے پہلے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، مکے تشریف لے گئے، مکے سے کربلا کی طرف گئے اور یہ مسلسل سفر جو رہا یہی علی اصغر کی زندگی ہے. 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لیا، کہا لاؤ ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر سکوں. جیسے ہی لے کے جانے لگے 4 برس کی سکینہ نکل آئیں اور ابا کے دامن کو تھام کے کہنے لگیں بابا اگر علی اصغر کو پانی پلا لائیے گا بابا، ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی لے آئیے گا بابا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین نومولود بچوں کو پانی پلاتی ہیں تو کس انداز سے پلاتی ہیں کہ انگلیوں میں پانی لگا لیتی ہیں اور پانی چٹا دیتی ہیں. کوئی کوزہ آپ کا مطالبہ نہیں ہے. اور حسین جب علی اصغر کو لے کے میدان کی طرف چلے تو کیفیت کیا ہے کہ لشکر اعداء یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں اور اب قرآن کا حوالہ دے کے حسین گفتگو کریں گے. اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو لشکر یزید میں کوہرام برپا ہو گیا. کہا دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر تم کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے تو میں اس بچے کو کربلا کی زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں، خود پانی پلا دوں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 4تھا دن ہے روزے عاشور، پانی نہیں ہے. علی اصغر کو جیسے ہی حسین نے جلتی ہوئی ریتی پہ لٹایا، 6 مہینے کا بچہ
عراق کی گرمی، بچہ خاک پہ تڑپنے لگا، باپ کا دل پسیج گیا، بڑھ کے علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا، کہا میرے لال لگتا ہے ان کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہو رہا ہے، تم اپنی پیاس کا ثبوت دے دو۔ 6 مہینے کے بچے نے پپڑائی ہوئی زبان، ننھی سی زبان، اب جو لبوں پہ پھیری، ایک ندا آئی، اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ہرملا کو بلایا گیا۔ ہرملا وہ ماہر تیر انداز ہے جو ایک تیر سے لوہے کی 7 چادروں کو بھید دیتا ہے، ایک تیر سے۔ اس کو بلایا جا رہا ہے، چلہ کمان میں تیر جوڑا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا، دوبارہ تیر اٹھایا، پھر ہاتھ کانپے، پھر تیر گرا، تیسری مرتبہ جب تیر اٹھایا اور ہاتھ کانپے اور تیر گرا تو عمر سعد نے کہا کہ ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس سرزمین عرب پر سب سے زیادہ ماہر تیر انداز کون ہے تو میں یقیناً تیرا نام لیتا، مگر آج مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے، سامنے 6 مہینے کا بچہ ہے اور تیرے ہاتھ میں تیر نہیں سنبھل رہا ہے۔ کہا ہے عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے پہلی مرتبہ جب چلہ کمان میں تیر جوڑا تو دیکھا کہ سامنے رسول خدا چلے آ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہرملا یہ ستم نہ کر، علی اصغر کی ماں مر جائے گی۔ دوسری مرتبہ تیر جوڑا تو دیکھا علی مرتضی آ رہے ہیں، اے ہرملا دشمنی مجھ سے، عداوت مجھ سے، 6 مہینے کے علی اصغر کی کوئی خطا نہیں ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب تیر جوڑا تو دیکھا کہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی کوئی بی بی ہے۔ اے ہرملا یہ ستم نہ کر۔ چلہ کمان میں تیر جوڑا، چوتھی مرتبہ سنسناتا ہوا تیر جلا، تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا۔ روایت کے جملے ہیں 6 مہینے کے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے، اور 6 مہینے کے علی اصغر کا خون ایک چلو میں حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس سے زیادہ خون نہیں نکلا ہے علی اصغر کا۔ چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں، آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمانوں کی طرف آ گیا قیامت تک ایک قطرہ آب نہ برسے گا۔ چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں، آواز آئی حسین اگر یہ خون علی اصغر زمین پر گر گیا تو قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہ اگے گا۔ یہ کہہ کے چہرہ اقدس پہ خون کو پھیرا، انکار آزما کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور چہرہ علی اصغر چہرے پر خون کو پھیر کر کہنے لگے کہ اب اسی عالم میں نانا سے ملاقات ہوگی۔ بڑا سخت مرحلہ ہے حسین کے لیے۔ جیسے ہی خون کو پھیرا اور 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش کو ردا میں چھپایا، ایک راہوار نے آ کے سلام کیا۔ اور اس راہوار کی طرف جیسے ہی حسین متوجہ ہوئے، کہنے لگا کہ غریب یہ بتا سکتے ہو کہ اس دشت بیابان میں حسین کہاں ملیں گے؟ اس دشت بیابان میں حسین کہاں ملیں گے، خبر رکھتے ہو؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ کہا آقا آپ حسین ہیں؟ آپ حسین ہیں؟ میں مدینے سے آ رہا ہوں، حسین کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں۔ مجھے جو علامتیں کہلوائی تھیں، جو علامتیں مجھے بتائی گئی تھیں، جب میرے حوالے خط کیا گیا تھا تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ حسین کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ حسین اصحاب میں گھرے ہوں گے۔ اے تنہائی میں حسین کا ماتم کرنے والوں، کربلا میں حسین اتنے تنہا تھے، اتنے تنہا تھے حسین
کہ حسین کو پہچانا بھی نہیں جا سکتا. کہ آپ کی بیٹی نے کہلوایا تھا کہ چاروں طرف اصحاب ہوں گے, میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. علی اکبر ہوں گے, عباس ہوں گے, قاسم ہوں گے, اون و محمد ہوں گے, سب میرے بابا کو گھیرے ہوں گے. اور اگر پھر بھی میرے بابا کو نہ پہچان پانا تو ذرا وہیں کہیں قریب میں نظر کرنا کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مظلوم پہ جب بھی رو ایسے رو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کلیل جوان کے جنازے پر روتی ہے. کہ میرا بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے, وہیں دیکھنا جہاں قریب میں خیمے لگے ہوں کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوگا. یہ کہہ کے اس راہوار نے ایک مرتبہ خیموں کی طرف نظر کی, حسین کو جلال آ گیا. ارے میری زندگی میں خیام کی طرف کیا نظر کرتا ہے؟ عباس مارے گئے, علی اکبر مارے گئے, اون و محمد مارے گئے, سب مارے گئے. لاؤ میری بیٹی کا خط لاؤ. اور وہ جس 6 مہینے کے بچے کو تم تلاش رہے ہو, وہ جس 6 مہینے کے بچے کو تلاش رہے ہو, یہ کہہ کے آبا کے دامن ہٹایا. سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کا جنازہ ہے. علامہ ابن شہراشوب لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغریٰ نے خط میں لکھا تھا, اے بابا آپ پر ہمارا سلام ہو. اے بابا بہت دن ہو گئے بابا, ایسا تو نہیں ہوا بابا کہ سکینہ کی محبت میں آپ ہمیں بھول گئے بابا. اے بابا ہمارا سلام کہیے گا پھپھی اماں کو. اے بابا چچا عباس کو سلام کہیے گا. اے بابا ہماری نیابت میں ہمارے بھیا علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیجئے گا. اور اے بابا جب بھی ہم بھیا علی اکبر کو سلام کہتے تھے میرا بھائی مجھے سینے سے لگا لیتا تھا. اے بابا ہم نہ صحیح, میرا یہ خط میرے بھائی کے سینے سے لگائیے گا. خدا کی قسم صبح سے شام تک 71 جنازے اٹھانے والا حسین بیٹی کا خط پڑھ کے ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں. ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں. یہ کہہ کے علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چومی کہ گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین. بنا لوں ننھی سی قبر ان کی ہے خجستہ شیر, تو لے سروں پسرے نوجوان کے لاشے پر, تو لے چلوں پسرے نوجوان کے لاشے پر, تو پڑھیو لاشے اکبر پہ نامہ خواہر. یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر, زمین قبر کی خاطر تلاش کرنے لگے, مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے. لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا, ملی بصورت کافور شاہن خاک شفا, اتارے قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا, لٹا کے خاک پر قبلے کی سمت منہ پھیرا. پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھرانے لگے. سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا